السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ موضوع وہی ہے لیکن زاویہ ذرا مختلف ہے۔ پچھلے 3 دن کے اگر آپ واقعات اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہونی چاہیے بطور پاکستانی۔ پشاور کے ایک قریبی گاؤں کے اندر طالبان کی طرف سے حملہ، امن لشکر کے خاندان کے تقریباً تمام مرد اکٹھے کیے گئے اور کھیتوں میں لا کر ان کو گولیوں سے اڑا دیا گیا۔ 9 سالہ بچے کو یہ مناظر دیکھنے پر مجبور کیا گیا۔ اس کے بعد کراچی میں پولیس کمانڈوز کی بس کے اوپر حملہ، 13 شہادتیں، بہت سارے کریٹیکلی انجرڈ لوگ۔ اس کے بعد آج صبح رینجرز کے بریگیڈیئر کے قافلے کے اوپر حملہ، بال بچ گئے، خودکش حملہ۔ تینوں حملوں کو ٹی ٹی پی نے قبول کیا۔ میڈیا کی ڈیبیٹ کے اینگل سے میں آج بات کروں گا۔ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ میڈیا میں جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس سے ٹاکس کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس سینیٹر محمد جعفر اقبال صاحب موجود ہیں نون لیگ کی طرف سے، ان کے برابر میں سینیٹر الیاس بلور صاحب موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی، اور سینیٹر سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی۔ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں۔ سینئر رہنما ہیں اپنی اپنی جماعتوں کے۔ شوکت یوسف زئی صوبائی وزیر صحت خیبر پختونخوا، پی ٹی آئی کی طرف سے۔ شوکت صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ لیٹ می اسٹارٹ ود یو جعفر صاحب۔ یہ ہم نے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا اور انفارمیشن منسٹر نے بھی کہا، اور چند ایک اور جو منسٹران ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹی وی پر بحث کر کے منفیت پھیلا کر ماحول کو خراب کر دیا، ورنہ معاملات جو ہیں کوئی اتنے برے بھی نہیں تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فارمولیشن ہے یا کچھ اس میں گڑبڑ ہے؟ شکریہ طلعت صاحب۔ دیکھیں، یہ بات درست ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ تو ضرور عوام تک جانی چاہیے، اور ظاہر ہے وہ میڈیا کے تھرو جائے گی، میڈیا آفیسز کے تھرو جائے گی، لیکن جس طریقے سے پچھلے چند ہفتوں میں اس کو میڈیا میں لایا گیا، اس پر سیرحاصل گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں مین خبرناموں میں آ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ یقینی طور پر جو مذاکرات ہیں اس پر جو اثر انداز ہو رہا ہے یہ معاملہ، کیونکہ آپ خود دیکھیں نا کہ ایک فریق جو ہے جو طالبان کی طرف سے جن کو نامزد کیا، اور وہ ایک میٹنگ میں آئے بیٹھے، اور اس کے بعد دوسرے دن وہ انہوں نے اپنی کانفرنسز اور اپنی میٹنگ شروع کر دی، اور بڑا بار ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور دنیا جہاں میں، بلکہ مدر آف ڈیموکریسی جہاں گریٹ برٹن میں بھی، وہاں انگلینڈ میں بھی وہ انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی، لیکن یقینی طور پر میڈیا ہاؤسز کو کانفیڈنس میں لے کر جو نیشنل سیکورٹی کی بات ہے، جو نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، اس کو لمیٹڈ کیا ہوا ہے۔ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں صاحب، تو یہ میڈیا کی ریسٹرینٹ کی کمی ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے یا کچھ اور معاملہ؟ دیکھیں، میڈیا کی ریسٹرینٹ کی کمی بھی ہے ڈیفینیٹلی، اور دوسرا تو میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے جعفر صاحب نے کہا کہ ایک آدمی جو ان کی طرف سے نامزد تھا وہ قرآن شریف لے کے ہر ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور ٹی وی والوں کو یہ نہیں چاہیے کہ اس کو بلائیں، کیونکہ اس نے آلریڈی ریفیوز ٹو بی اے ممبر آف دی کمیٹی۔ ٹھیک، اس کے بعد ان کو بلا کے اور یہ کنٹروورسی پیدا کرنا کہ یہ قانون اسلام کے مطابق نہیں ہے، یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، ہاتھ میں قرآن پکڑے وہ کہتا ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے خیبر پختونخوا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسلام، نماز، روزہ اس کو زیادہ مانتے ہیں۔ اگر وہ ان کے ذہن میں بن جائے کہ ہاں یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ امیج جو جا رہا ہے، یہ امیج جو جا رہا ہے، نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس آئین کے اوپر مفتی محمود صاحب نے سائن کیا ہے، مولانا شاہ میں وہاں ہوتا تھا، اوپر ولی خان کے ساتھ میں ہوتا تھا، شاہ نورانی صاحب نے سائن، پروفیسر غفور نے سائن کیا ہوا ہے، مطلب سارے جماعتوں کے علماءوں نے، سب نے، وہ ایم این اے جو تھے الیکٹڈ، انہوں سب نے سائن کیا ہوا ہے۔ اس کو خام خواہ ایک گفتگو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ چاہیے۔ لیٹ می ٹرن دی کوسچن اراؤنڈ سعید غنی صاحب، اگر میں یہ کہہ دوں کہ اگر یہ کچھ نہ ہو رہا ہوتا، یعنی ڈیبیٹ ریسٹرینٹ میں ہوتی، حکومتی کمیٹی کے ممبران بھی انٹرویوز کا وہ شوق نہ رکھتے جو وہ رکھتے ہیں، اور میڈیا کو بھی یہ شوق نہ ہوتا کہ ہر متنازع شخص کو سامنے لے کے آتے، تو یہ 3-4 واقعات جو میں نے گنوائے، کیا یہ نہ ہوتے؟ طلعت صاحب، اس میں 2-3 چیزیں اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں ان پہ۔ ایک تو آپ نے بالکل درست کہا کہ جو کمیٹیز بنی دونوں، انہوں نے لگتا ہے مذاکرات تو پتہ نہیں کب شروع کیے، لیکن انٹرویوز دینا انہوں نے امیڈیٹلی، مطلب جیسے وہ نامینیٹ ہوئے دونوں طرف سے وہ شروع ہو گئے جی، وہ ایک ٹی وی سے نکلتے تھے دوسرے پہ، دوسرے سے نکلتے تھے تیسرے پہ۔ اچھا، میڈیا سے ہمیں ویسے بھی شکایت رہی ہے کہ بعض اوقات وہ جو ہے وہ کئی چیزوں میں آگے نکل جاتے ہیں جو نہیں جانی چاہیے، اب وہ پرابلم اپنی جگہ موجود ہے۔
چودھری نثار علی خان صاحب نے جب مذاکرات شروع کیے تھے تو انہوں نے بہت ہی سیکرٹ ایک مشن کے طور پہ کام کیا. ہمیں لوگوں کے نام بھی نہیں پتا تھا کہ کون لوگ ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کب جا رہے ہیں, تو وہ بالکل خاموشی چیزیں ہوتی نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ جو چیزیں خراب ہوئی ہیں, ایک تو وہ جو کمیٹی کے ممبران کا شوق تھا اس نے ہمیں مارا, دوسرا اس پروسیس کے دوران جو اٹیکس ہوتے رہے. اب اگر رینجرز کے کسی سینئر آفیسر پہ اٹیک ہو جاتا ہے, اگر قصہ خوانی میں کسی ہوٹل پہ اٹیک ہوتا ہے کہ 10 شیعہ مارے جاتے ہیں, اگر سینما میں اٹیک ہو جاتا ہے, کراچی میں پولیس پہ اٹیک ہو جاتا ہے, تو میڈیا اس سے تو صرف نظر نہیں کر سکتا نا. آپ کو وہ چیز رپورٹ تو کرنی ہے, ایونٹ ہے اور اچھا بڑا ایونٹ ہے. اچھا, جب آپ وہ رپورٹ کریں گے تو پھر لامحال آپ کو جانا پڑے گا جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں کہ جناب ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں دوسری طرف, تو یہ چیزیں دونوں جو ہے وہ آپ کو پیرالل دیکھنی پڑیں گی. لیکن ان ایونٹس کا میڈیا پر ہونے والی بحث سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, وہ یہ کہ پلان تو نہیں کرتے ہوں گے. میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ چودھری نثار علی خان صاحب جب مذاکرات کر رہے تھے اس وقت تو میڈیا پہ ممبرز نہیں آ رہے تھے نا, نہ آپ کو پتا تھا نہ مجھے پتا تھا کیا ہو رہا ہے. بلکہ ہماری شکایت یہ تھی کچھ ہو بھی رہا ہے, ہمیں پتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کا بھی نتیجہ کیا نکلا, وہ خراب اس لیے نہیں ہوا کہ میڈیا پہ کوئی شور ہو رہا تھا, ٹھیک, اس کا سبب کوئی اور تھا, ٹھیک, کہ وہ ڈاؤن ہو گیا, اس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا. تو دونوں صورتیں آپ کے سامنے ہیں, ایک وہ ہے جب سیکرٹ یہ سارا پروسیس تھا, اور دوسرا وہ ہے جب میڈیا پہ ڈسکشن بھی ہو رہا ہے. شوکت یوسف زئی صاحب, شوکت صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پشاور کے قریب گاؤں پہ میں نے واقعہ جس کا بیان کیا, عمران خان صاحب کی پریس ریلیز میں دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے اس کو کنڈیم بھی کیا اور ساتھ اس کو سازش بھی قرار دیا. تو ایک تو میں یہ وضاحت جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو سازش کو کنڈیم کیا ہے یا واقعے کو کنڈیم کیا, اور اگر سازش ہے تو کس کی سازش ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے پریس ریلیز جاری کی؟ شکریہ طلعت صاحب. دیکھیں, بات یہ ایک بڑی کلیئر سی بات ہے, اور میرے خیال سے اس طرح کے جو امن پروسیس جس کی ہمیں ضرورت ہے اور جب شروع ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری قوتیں شامل ہو جاتی ہیں. اس میں ظاہر ہے جو آپ نام لے رہے ہیں طالبان, اس میں بھی ایسے گروپس ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. تو یہ تو مطلب یہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ طالبان جو کہ باثر ہیں اور یا وہ حکومت جو اس سے مذاکرات کر رہی ہے اس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے. اب نیت کیا ہے ان کمیٹی کی, اور کس طرح مطلب یہ کہ یہ ان کا کیا وہ ہے, نیت کس طرح ہے. واقعی یہ مخلص ہیں کہ امن آ جائے, واقعی یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں, تو پھر تو یہ سازشیں ہوتی رہیں گی. لیکن سازش کون کر رہا ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. سازش تو ظاہر ہے, یہ تو اس وقت دہشت گردی کا ہب ہے یہ خطہ جس میں ہم رہ رہے ہیں, اور یہ جو 11 سالوں سے, بلکہ 11 سالوں سے نہیں, یہ تو 1980 سے لے کے اب جو چل رہا ہے اس میں تو بہت ساری قوتیں انوالو ہیں. یہ جو واقعات ہوئے, میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ چونکہ پریس ریلیز کا تعلق خاص واقعے سے تھا, تو میں بالکل یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو پروسیس دونوں کمیٹیوں کے ذریعے چل رہا ہے تو ان میں سے دو فریق موجود ہیں, حکومت اور طالبان. تو خان صاحب جس سازش کا ذکر کر رہے ہیں تو یا حکومت کر سکتی ہے یا طالبان کر سکتے ہیں یا کوئی تیسری قوت کر سکتی ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. میری بات سنیں, اب آپ جو ہے نا, حکومت تو ظاہر سازش کر نہیں سکتی ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ قوتیں جو پاکستان دشمن ہیں, اب یہ تو دیکھیں نا, آپ سب کو پتا ہے ڈرون حملہ کیوں ہوا تھا جو پچھلے امن مذاکرات. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ڈرون حملے والے کر رہے ہیں, یہ امریکی کر رہے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ امریکہ نے کیا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری قوتیں ہیں, جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنا گیم کھیلتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں, گورنمنٹ اور طالبان کی سائڈ وہ جو مذاکرات چاہتے ہیں, اگر واقعی دل سے چاہتے ہیں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے. اگر بیچ میں کوئی ہے کہ جی صرف ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے, قوم کو دکھانے کے لیے پروسیس کر رہے ہیں, تو پھر یہ آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر تو اس طرح کے واقعات بھی ہوں گے, پھر اس طرح کے مجھے بریک میں جانے دیں. خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر آج مذاکرات حکومتی کمیٹی کے درمیان اور طالبان کے نمائندگان کے درمیان ہوئے. تو میں صرف, اور معلومات باہر آ جائیں گی, کچھ آ بھی گئی ہیں, لیکن میں صرف اگلے بریک کے بعد آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا ماحول ہوگا جس میں جو نمائندگان ہیں طالبان کے, انہوں نے یہ تینوں واقعات, چاروں واقعات, بلکہ 5-6 واقعات انہوں نے کلیم کیے ہیں, کلیم کر کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کس قسم کے نیگوشیشنز ہوں گے جس میں وہ کہہ کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے 13 بندے ادھر مارے, 20 بندے ادھر مارے, سینمے پہ اٹیک کیا, ان کو مارا. کیا نیگوشیشنز ہوں گے؟ I put it on the table. معلومات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر بحث ہم نے لازمی کرنی ہے. بریک کے بعد واپس پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جعفر اقبال صاحب, کس قسم کے نیگوشیشنز ہوں گے جب طالبان کے نمائندگان, یہ طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے واقعات کیے ہیں, تو نیگوشیشنز کے پیرامیٹر کچھ چینج ہوں گے یا وہی پیرامیٹر رہیں گے, اس بات سے قطع نظر کہ کمرے سے باہر کیا واقعات ہو رہے ہیں؟ سب وہ جو پہلے آپ نے سوال کیا اس کو میں تھوڑا سا آخری ٹچ دینا چاہوں گا. دیکھیں,
وہ جو رپورٹنگ ہے یا جس قسم کے واقعات بالکل ہونی چاہیے, وہ انفارمیشن جانی چاہیے. آپ بھی میرا خیال اس چیز پر اگری کریں گے کہ سارا دن ایک جو واقعہ صبح ہوتا ہے اس کو ری پلے کر اور پھر جس طریقے سے وہ اس کو میزریز اور رونا دھونا اور پھر اس میں جس طرح بکھری ہوئی ہے, میرا خیال ہے ضرور دکھانی چاہیے فوٹیج, ضرور اس پر کمنٹ کرنا چاہیے. لیکن 24 گھنٹے کریں گے اس سے کیا ہوتی ہے, انکریجمنٹ ہوتی ہے. وہ دوسرے جو کرنے والے ہیں, جو میرا خیال ہے صاحب, وہ جو کرنے والے ہیں وہ مطمئن ہو کر وہ اس کو غالباً انجوائے کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک وہ ضرور ہونی چاہیے, لیکن اتنا پلے اپ نہیں ہونا چاہیے کہ سارا 24 گھنٹے ایک چینل جو بھی ہے وہ اس کو لے کر اس کو فارورڈ. اچھا اسی راؤنڈ کو کر لیتے, اس کی بات اسی راؤنڈ کو کر لیتے. یہ جو ایشو ہے کتنا دکھانا چاہیے, کم دکھانا چاہیے, کتنا؟ اچھا وہ جن کے لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بلیک آؤٹ کر رہے ہیں, آپ ہمارے مزری کو, آپ ہماری تنگی کو, آپ ہماری مصیبت کو دکھاتے نہیں ہیں. اور دوسری طرف جو آپ نے دکھانا ہوتا ہے تو میاں صاحب کی تقریر جو ہے پوری دکھاتے ہیں, الطاف حسین صاحب کا خطاب آپ 3 گھنٹے دکھاتے ہیں, کم نہیں کرتے ہیں. لیکن ہمارے پہ مسئلہ آیا تھا تو کتنا دکھائیں بلور صاحب, یہ تو ایشو ٹیکل کر لینا پہلے. دیکھیں ہمارے خیبر پختونخوا کو تو آپ بلیک آؤٹ کرتے ہیں, ایک ادوا دکھا کے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک, سارے چینل, یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ دیکھیے دوسرے چینلز کو, میں ٹی وی چینلز کا مشہور ہوں کہ بشیر بلور کی شہادت کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اجاگر کیا تھا. اس کے پورے پرانے وہ بھی کلپ بھی چلاتے رہے سارا. لیکن ان کے فارمولے کے مطابق ہمیں نہیں دکھانا چاہیے تھا اتنا. نہیں, اس میں فرق ہے, میں اس کو کلیئر کر. وہ دیکھیں وہ ایک ایسی شخصیات تھی جنہوں نے قربانی دی اور ایک پورا لینتھ سے وہ آئے. اب یہ دیکھیں یہاں آدمی بالکل ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو واقعہ ہوتا ہے نا جی اس کو ضرور دکھانا چاہیے, لیکن وہ سارا دن رات کو وہ دکھاتے جائے. دیکھیں نا, ایک آپ نے ایک مین خبر نامے میں دکھایا, دوسرے میں دکھا دیا, آخر میں لے گئے. وہ سارا آپ کے فارمولے کے مطابق آپ کے سیدھے ہاتھ پر بیٹھے ہوئے دونوں معتبر سینیٹر حضرات ول بی ناٹ ہیپی ٹو سے دا لیسٹ. دیکھیں اپنا پوائنٹ, 2-3 مختلف ایشوز الگ الگ ہوتے ہیں, ہمیں سب ایشوز کو ایک ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے. خدا نہ کرے جی کوئی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس میں کلنگز ہو جاتی ہیں, اس میں خون خراب ہوتا ہے, لاشیں پڑی ہوتی ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں دکھانا چاہیے چونکہ وہ ایک ایسا حادثہ ہے جس کے پیچھے کوئی کسی طاقت کا اپنی بڑے واقعے کے ساتھ نہیں جڑا ہوا کوئی افراد نہیں. لیکن اگر دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوا ہے اور اس کو آپ نہیں دکھاتے ہیں تو اس ملک کے عام لوگ محسوس نہیں کر سکیں گے کہ دہشت گردی اس ملک کو کس حد تک نقصان پہنچا رہی ہے. سب دکھانا چاہیے. نہیں, میں کچھ اور کر رہا ہوں. دیکھیں ہر ایونٹ کی الگ امپورٹنس ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی اگر کراچی میں کسی وجہ سے کوئی 10 لوگ مر گئے, ان کی امپورٹنس ان 13 پولیس کے نوجوانوں کے برابر ہو جو کسی ایک دہشت گردی کے حملے میں ہلاک ہو گئے. اگر آپ دہشت گردی کے واقعات دکھاتے ہیں تو وہ عام لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ دہشت گردی ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے. ان کے دل میں, ان کے ذہن میں دہشت گردی کے متعلق ایک جو تصویر ہے وہ واضح ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی دہشت گردی کے واقعے کو بھی ہم بلیک آؤٹ کر دیں, نہ دکھائیں, اور پھر تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. جب تک کوئی آدمی متاثر نہیں ہوگا اس سے, وہ فیل نہیں کر سکا کہ اس ملک کو کیا نقصانات پہنچ رہے ہیں. بلیک آؤٹ نہیں کہہ رہا بلیک آؤٹ, لیکن متاثر کرنے کے لیے پھر یاد دہانی کروانی پڑتی ہے ضرور, لیکن اتنی زیادہ یاد نہیں کہ دوسرے کی حوصلہ افزائی ہو, کہ دوسرے کی حوصلہ افزائی ہو کہ یہ میں نے کام کیا کل پھر میں کروں, تاکہ یہ جو کچھ میں جعفر صاحب سے گزارش کروں. دیکھیں نا, اگر جیسے آپ نے بتایا کہ مولانا صاحب بیٹھتے ہیں قرآن شریف ہاتھ میں لے کے, وہ کتنے کمزور ذہنوں کو امپیکٹ جا کے اس کا پڑتا ہوگا, کتنا وہ جو غلط تاثر اس پہ ڈالتا ہوگا. اگر آپ ایک طرف اس کو تو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ بیٹھا رہے اور اپنا جو غلط سلط جو بھی مذہب کے بارے میں اس کا خیال ہے اس کو پھیلاتا رہے, لیکن ایک طرف جو دوسرے لوگ ہیں جو مذہب کے نام پر بے گناہ مارے جا رہے ہیں, ان کی آواز, ان کی جو شکلیں ہیں, ان کی جو قربانیاں ہیں, وہ لوگوں کو نہ دکھائیں آپ. یہ میرا خیال ہے کہ بڑا ضروری بھی ہے کہ جب تک آپ یہ چیزیں, اب دیکھیں نا اعتزاز حسن جو بچہ تھا, کیا تھا وہ, ایک بچہ تھا نا, بیچارہ مر گیا, 50,000 مر گئے, وہ بھی بیچارہ ایک مر گیا. اس کو آپ اس طرح ٹریٹ کر سکتے تھے. لیکن وہ واقعہ دوسرے واقعہ سے مختلف. اس واقعے نے پوری قوم کو 500 بچوں کو بچایا جو اسکول میں جھنجھوڑ دیا نا. میں کہہ رہا ہوں نا, اس ایک بچے کی جان نے, قربانی نے پوری قوم کو. اچھا مجھے یہ راؤنڈ کر کے پھر واپس اس سوال پہ آتا ہوں. ذرا میں شوکت یوسف زئی صاحب سے پوچھنا ہوں. شوکت صاحب, جو ہم دکھا رہے ہیں آپ کے خیال میں کثرت میں دکھا رہے ہیں, نہیں دکھانا چاہیے, شاید اس سے حالات اچھے ہو جائیں اور ٹاکس اللہ کرے کامیاب ہو جائیں؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل سوال ہے. ویسے یہ جب عوامی نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو اس میں ایک سیشن ہوا تھا, اس میں اس وقت میں جرنلسٹ تھا, ہم سب کو بلایا تھا
اور اس پہ یہ ہوا تھا کہ کون کیا اس کو ہم ڈسپلے کریں, کتنا ڈسپلے کریں, ایک تصویر دیں یا بہت ساری تصویریں دیں. تو یہ سارا اس پر ڈیبیٹ ہوا تھا اس پہ, اور اس پہ یہ کنسنسس ہوا تھا کہ 3 کالم سے زیادہ خبر نہیں ہوگی اور 1 سے زیادہ تصویر نہیں ہوگی, وہ بھی 2 کالم تصویر. اس پہ شاید ایک آدھا بار عمل ہوا, لیکن جو پنجاب کے اخبارات تھے انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا, ہم نے اس پہ کیا. لیکن بعد میں پھر ظاہر مقابلتاً وہ بات ہو جاتی ہے, تو پھر یہاں سے پھر دوبارہ انہوں نے وہی سلسلہ شروع کیا. آپ سمجھتے ہیں, آپ صحافی ہیں خود, آپ کو پتا ہے اگر فی الحال آپ باہر راستے ہٹے ہوئے ہیں, لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کالم کے اندر آپ واقعات کو تو نہیں پھنسا سکتے, تو واقعہ خود ڈیٹرمن کرے گا کالم. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو چونکہ پہ در پہ واقعات ہو رہے ہیں نا, یہاں پہ تو ایک سلسلہ شروع ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, سب کو. تو پریفرنس آپ کی کیا ہے؟ کیونکہ ابھی بلوچ صاحب نے فرمایا KPK کے حوالے سے کہ یہاں کے واقعات کو ہم ویسے ادارتی طور پر ہی جو سپر مین اسٹریم چینلز ہیں وہ اس کو ہمارے اور بہت سارے مسائل ہیں. ہمیں بجلی کے خالص منافع نہیں مل رہا, اس کو اجاگر کیا جانا چاہیے. ہمارے اور بہت سارے ایشوز ہیں. ہمارے صوبے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, وفاق ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں کرتا ہے, وہ اس کو اجاگر کیا جائے, وہ ایک الگ ایشوز ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے نا اسپیسیفک, اس پہ باقاعدہ لوگ وہاں پہ جس طرح انہوں نے کہا کہ مزے لیتے ہیں اور اس کو اپنے کریڈٹ میں لاتے ہیں کہ جی, تو اس کو بالکل ڈسکریج کرنا چاہیے. ڈسکریج کریں. اچھا, لیٹ می ڈو دا سیکنڈ راؤنڈ دین. کیا یہ واقعات میرا مکمل طور پر اگنور ہی ہو جائے, کہتے ہیں کہ نہیں امن کے لیے اتنے لوگ مرے ہیں, ان کی شہادتوں کے بعد یہ بات کرنا, دیکھیں شوکت جو ہے ہمارا بچہ ہے, چھوٹا بھائی ہے, یہ تو میچورڈ ہے کیونکہ صحافی بھی ہے. یہاں اس دن سلما پہ جو بلاسٹ ہوا, تو ان کے بڑے ینگ MNA آئے ہوئے ہیں. تو ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہا تھا, ایک کوئی نام کیا نام تھا, آئی ڈونٹ نو, چھوٹی سی داڑھی والا, تو گئے سلما میں بلیو پرنٹ چلائے جا رہے تھے. یار تو میں کہتا ہوں کہ پھر آپ کی حکومت نہیں ہے, ڈپٹی کمشنر آپ کا ہے, حکومت آپ کی ہے. اگر وہاں بلیو پرنٹ چلائے جا رہے تھے تو آپ ان کو سلما کو بند کریں. دیکھیں نا, یہ تو ہر DC کے پاس اختیار ہوتا ہے, چیف منسٹروں کے پاس اختیار ہوتا ہے. چلے ٹھیک ہے, اب وہ بچے ینگ ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا جذبات ہیں ان کا, ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تھوڑا سا میں رئیس صاحب سے میں بات کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کوہاٹ روڈ پہ رات کو 8 بجے کے بعد کس کی حکومت ہوتی ہے؟ صرف یہ سوچ لیں. میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں 8 بجے کے بعد شاہ فرمان صاحب کا علاقہ ہے, وہاں سے وہ ووٹ لے کے آئے ہیں. شاہ فرمان کو بولیں جائے چکر لگائے, وہاں نہیں جا سکتے. مشکل ہے میرے خیال میں, میرے ذہن کے مطابق تو نہیں جا سکتے. یا الگ بات ہے کہ ان کے ساتھ دوستی ہو, ان کی ویسے بھی فرینڈشپ تو ہے کیونکہ انہوں نے نامزد کیا ہے خان صاحب کو, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کی پارٹی کا ود کنسنسس آف دی ود دی اپروول آف دی سوال آئی ایم شیور یوسف زئی صاحب اس کو ہینڈل کریں گے, لیکن اسی کو میں فارورڈ لے جاتا ہوں. یہ ایجنڈا پوائنٹ ہے یا یہ میک اور بریک ایشوز ہیں کہ یہ واقعہ ہوا اور ایجنڈا پوائنٹ تبدیل ہو گیا, یا یہ واقعات ہوئے؟ میں بتا دوں, میرے ذہن کے مطابق بریک نہیں ہوگا, میک اینڈ بریک نہیں ہونا چاہیے, ہونا بھی نہیں چاہیے. میں سمجھتا کہ یہ گفتگو جاری رہنی چاہیے. دیکھیں, لیٹ اس سی کہ کیا ہوتا ہے. اگر امن آ جائے تو ہمیں خوشی ہے کیونکہ ہمارے دونوں طرف سے خون مر جائے. لیٹ اس سی. تو آپ دیکھیں, میں تھوڑی سی 2-3 آپ کو چیزیں بتا دوں. جب APC ہوئی اور کہا کہ مذاکرات کریں, اس کے بعد بڑے ایونٹس ہوئے, چرچ پہ حملہ ہو گیا, جنرل نیازی کا اٹیک ہو گیا, اور بہت سارے واقعات ہو گئے. لیکن ہم نے کہا کہ چلے مذاکرات کرنے. پرائم منسٹر صاحب نے جب اسمبلی میں خطاب فرمایا اور یہ کمیٹی بنائی, تو انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور امن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے بالکل واضح طور پر کہا. اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوئے جو وہ مان نہیں رہے تھے, جس کی رسپانسبلٹی وہ نہیں لے رہے تھے. اس وقت بھی ایک بات آ رہی کہ نہیں جی کوئی اور گروہ ہیں جو کر رہے ہیں. میرا اس وقت بھی موقف یہ تھا کہ چلے ٹھیک ہے, TTP یہ نہیں کر رہی, کوئی تو کر رہا ہے, آپ ان کے خلاف کارروائی کر لیں, کم از کم اس کو پکڑیں, ان کے خلاف کارروائی کریں. لیکن کوئی بات نہیں ہوئی. چودھری نثار علی خان صاحب نے غالباً آج یا کل ہی فرمایا ہے کہ امن اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. آج چھپی ہوئی, کل فرمایا. ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ کا یہ موقف ہے اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مذاکرات کو مزید آگے لے کر جانا ہے. میں تو یہ سمجھاؤں, ورنہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک. لیکن پرابلم مجھے جو لگ رہا ہے کہ جتنی کمیٹی کے ارکان ہیں, چاہے ادھر ہوں یا ادھر ہوں, مجھے نہیں پتا کہ کوئی حکومت کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. ٹھیک.
عرفان صدیقی صاحب کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ حکومت کی طرف سے ہیں، چونکہ باقی جو لوگ ہیں جو حکومتی کمیٹی میں ہیں ان کا بھی نقطہ نظر اور اوپینین وہی ہے جو طالبان کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی حکومت کا نمائندہ میرے ذاتی رائے میں ان میں نہیں بیٹھا ہوا تو پھر میک اور بریک کی تو بات ہی نہیں ہے نا جی۔ ٹھیک ہے غنی صاحب، میں ذرا کلیئر کرنا چاہوں گا، دیکھیں مذاکرات اگر اچھے ماحول میں، اگر بہتر ماحول میں اگر کا لفظ استعمال کر ہو جاتے ہیں تو اس کو آگے چلنا چاہیے۔ اس میں جملہ کہہ دوں، سمیع الحق صاحب آج بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے جو حملے کر رہے ہیں وہ دفاع میں کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، ہم شوکت یوسف زئی صاحب سے پوچھنا چاہیں گے، شوکت صاحب آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، پی ٹی آئی قریب ترین سمجھی جاتی ہے جماعت اسلامی کے بعد طالبان کے ساتھ، طالبان یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کلیم کیا ہے، اس بنیاد پر اگر کلیم نہ کیا ہوتا تو پھر میں اس کو سازش کے کیٹیگری کے اندر ڈال دیتا، لیکن چونکہ وہ کلیم کر رہے ہیں تو بادل النظر میں جس کو کہتے ہیں وہ ہم اس کو وہ مانیں گے سچ۔ آپ کے خیال میں کیوں کر رہے ہیں؟ وائی وڈ دے بی ڈوئنگ دس جب کمیٹیز بھی چل رہی ہیں، پروسیس بھی چل رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے یہ تو جو کمیٹی بنی ہے طالبان کی وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ جواب دے سکے، اور ان کو جواب دینا بھی چاہیے، کیونکہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور دونوں سائڈ سے ہم نے تو شروع سے کہا تھا کہ سیز فائر ضرور ہونا چاہیے۔ اگر سیز فائر نہ، اگر ڈرون حملہ ہوتا ہے ہم یہ کہیں کہ جو امریکہ نے کیا تو نہیں، یہ بھی حکومت اس کے رسپانسبل ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی واقعات ہو رہے ہیں، اگر کوئی اور گروپ کر رہا ہے تب بھی اس کی رسپانسبلٹی طالبان پر ہی آتی ہے، اور میرے خیال سے ان کو اس قسم کے واقعات، لیکن تجزیاتی طور پہ آپ کے خیال میں وہ کیوں کہہ رہے ہوں گے؟ مثلا صرف واقعات کا معاملہ نہیں ہے، یہ کیلاش کی ساری کمیونٹی کو جو کہا گیا ہے کہ آپ فی الفور مسلمان ہو جائیں، اپنا عقیدہ چھوڑ دیں ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، ویڈیو لانچ ہوئی ہے 50 منٹ لمبی، یہ واقعات بھی چل رہے ہیں، تجزیاتی طور پہ آپ کے خیال میں یہ کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ یہ جانتے ہیں کہ اس کا اثر اتنا منفی ہوگا ان بات چیت پر جس کے اوپر تمام قوم کی نظریں لگی ہوئی؟ دیکھیں میں یہ نہیں اندازہ لگا سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی کے شاہد اللہ شاہد اس کے ترجمان ہیں، اور اس کے بیچ میں کوئی اور لوگ بھی آ جاتے ہیں بعض اوقات، وہ بھی بیان دے دیتے ہیں، اور پشاور کے حوالے سے تو شروع میں انہوں نے کوئی 2-3 جو ہے واقعات اس کو ڈینائی کیا تھا، باقاعدہ کہا تھا کہ جی ہم نے نہیں کیا یہ۔ عمران خان صاحب کیا پارٹی میں بات ہوتی ہے، عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہ کیوں کر رہے ہیں طالبان؟ نہیں، عمران سمیع الحق صاحب نے تو کہہ دیا وہ دفاع میں کر رہے ہیں، مثلا ایک وضاحت دے دی۔ دفاع میں کر رہے ہیں، جس میں بھی کر رہے ہیں ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اگر یہ نیت ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور ڈیلنگ ٹیکٹکس نہ ہو، اور تو میرے خیال سے پھر تو ہو جائیں گے۔ اگر یہ اس طرح کے واقعات بیچ میں ہوں گے اور اس پہ تو مشکل ہوگا، کیونکہ یہ بالکل درست ہے کہ جنگ اور مذاکرات ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتے، کیسے ممکن ہے؟ یہ دونوں گروپوں پہ ریسپانسبلٹی ہے، دونوں طرف پہ، گورنمنٹ ہو یا طالبان ہو۔ اب اس کے ساتھ مذاق مزید نہیں ہوگا نا، کون مذاق برداشت کر سکتی ہے؟ ہمیں کلیئر کٹ جانا ہوگا، ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر مذاکرات کریں، ہم نے نہیں کرنا ہے تو پھر قوم کو بتایا جائے کہ نہیں کرنا ہے۔ اچھا چلیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ ہم کیا دیکھیں، اب میں ذرا ریورسنگ دی آرڈر غنی صاحب آپ سے، ابھی عرفان صدیقی صاحب کا بیان میرے سامنے پڑا ہوا ہے، عرفان صدیقی صاحب جو ہیں ظاہر ہے اردو کے پروفیسر بھی ہیں اور بڑے جید کالم نگار بھی ہیں، الفاظ کا ناپ تول، چناؤ، تراش خراش جملے کی وہ ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بہت بہترین انداز سے وہ جڑتے ہیں الفاظ، تو ان کے بیان کو میں بہت سنجیدگی سے لیتا ہوں کیونکہ ہو نہیں سکتا الفاظ کے مطالب نہ انہوں نے دیکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حکومت اور اس کمیٹی نے اب تک دہشت گردی کے واقعات کے باوجود ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، یہاں تک کہ ہم نے واقعات کی مذمت تک نہیں کی، اس کے باوجود واقعات ہو رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیوں ہو رہے ہیں یہ واقعات؟ دیکھیں، ایک تو میرا شروع سے خیال رہا ہے کہ طالبان جب دہشت گردی کرتے ہیں، جب وہ ایسے اداروں پر حملہ کرتے ہیں جس کا براہ راست ان کو نہ کوئی نقصان ہو رہا تھا، اسکولوں کو اڑا دیا، چرچ پہ حملہ کر دیا، تو وہ لوگوں کے ذہنوں پر اپنی ایک جو طاقت ہے اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہاں اتھارٹی ہماری ہے، امیج گیم ہے، ہمارا اثر ہے یہاں پر، اور ریاست یہاں کوئی نہیں ہے۔ تو وہ ایک سلسلہ چلتا ہے، لیکن جب ریاست ان کو خود تسلیم کر لے اور جب ان سے مذاکرات کر رہی ہو، بات کر رہی ہو، تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید اس نیگوسیشن کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر مزید دباؤ بڑھانے کے لیے وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اور جب آپ یہ کریں کہ ایک اٹیک کے بعد آپ کہیں ہم تو پھر بھی بات کریں گے،
پھر دوسرا ٹیک ہو جاتا ہے، پھر آپ کہیں گے جی ہم پھر بات کریں گے، پھر تیسرا ٹیک ہو جاتا ہے. یہ جو جنگ کے اندر جو اسٹریٹجی کے، میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوں اور دوسرے شرکا کے لیے بھی، جنگ کے اندر جو اسٹریٹجی اپناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیبل پر اتنے ہی تگڑے ہوں گے جتنے آپ زمین پر تگڑے ہوں گے. یو آر اونلی ایز اسٹرانگ آن دا نیگوشیٹنگ ٹیبل ایز یو آر ان دا بیٹل فیلڈ. تو بیٹل فیلڈ کے ٹیکٹکس ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو ایک مذاکرات کا عمل ہے اس میں سامنے والے فریق پر مزید دباؤ بڑھانے کے لیے، اس لیے کہ جب حملے ہو رہے ہوں بڑے بڑے، حکومت کے اوپر دباؤ کہ حملے بند ہونے ہیں، تو آپ سیز فائر کی طرف جائیں گے، اور سیز فائر کی طرف جب جائیں گے تو انہوں نے اپنی شرائط آپ کو پہلے بتا دی ہیں کہ جی یہ آپ نے کرنا ہے تو ہم کریں گے. بلال صاحب آپ کا آئیڈیا اس کے اوپر کیوں ہو رہا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، میں تو بڑا پریشان ہوں اس بارے میں. بات یہ ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں تو جو کلنگ ہو رہی ہے، میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ لوگ بھی بلیک آؤٹ کرتے ہیں، ہماری وہاں جو گورنمنٹ ہے وہ بھی سیریس نہیں ہے. گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو شوکت، بچہ ہے اپنا چھوٹا بھائی ہے، میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نہیں ہے وہاں. کے پی کے میں کوئی حکومت نہیں، کے پی کے میں کوئی حکومت نہیں ہے. کے پی کے چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ شوکت صاحب اپنے محکمے میں تو اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہاں جو چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ کبھی چیف سیکرٹری سے لڑتے ہیں، کبھی ایک آئی جی سے لڑتے ہیں. جتنے بھی اچھے پولیس آفیسر تھے وہ وہاں سے نکل کے اسلام آباد آ گئے ٹرانسفر، کیونکہ دے کین ہیو سروس اینی ویئر. تو وہ ابھی اب چیف سیکرٹری سے لڑائی تھی، میرا خیال ہے وہ پیچ اپ ہو گیا ہوگا، تو کسی اور ہی کام میں پڑے ہوئے، اور کسی کام میں لگے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان دی سیفٹی آف دی پختونخوا، اور اس وجہ سے شاید یہ واقعات آج دیکھیں جو آپ نے کہا ہے کہ جو کلاش میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو پھر انہوں نے یہاں تک کہا ہے، آج سینٹ میں یہ بات اٹھائی گئی ہے، سینٹ میں اٹھائی گئی ہے، ایک کل بھی ہوئی تھی، آج بھی ہوئی ہے. ہری رام صاحب ہیں سندھ سے آئے ہوئے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایک تو انہوں نے ہندوؤں کو کہا، پھر انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ جتنے بھی اسماعیلی ہیں جی آغا خان والے ہیں، ان کو بھی وہ ہمارے مسلک سے ہاتھ نہیں ہے اور ان کو بھی نکل جانا چاہیے یا مسلمان ہو جائیں یا. لیکن اب یہ باتیں، اب یہ خیبر پختونخوا میں علاقہ ہے چترال، تو اٹس اے پارٹ آف خیبر پختونخوا. لیٹ می برنگ اٹ بیک. سو جو فنڈامنٹل سوال اب آپ کے پاس ہے، ہمیں مختصر جواب چاہیے ہوگا، وقت کم ہے. کٹ آف پوائنٹ آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ تمام واقعات آپ کے سامنے ہے، ایک لسٹ سامنے ہے، نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس بھی ہو سکتے ہیں، ایک مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے انہوں نے کرنا ہی یہی ہے، یا ہو سکتا ہے کچھ اندر کے وی ڈونٹ نو، لیکن واقعات کی ترتیب یہ ہے. مذاکرات آپ کے لیے میک اور بریک کیا ہوگا؟ کس سکیل کا واقعہ ہوگا یا واقعات ہوں گے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ اب بات آگے نہیں بڑھ سکتی؟ دیکھیں جی صاحب، سب سے پہلے تو میں دونوں چیزیں سمجھتا ہوں جو سعید غنی صاحب نے کہی اور جو آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں کہی. دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو گراؤنڈ پر، جو زمین پر وہ کام کر رہے ہیں، یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، یہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں اور نیگوسیشن کے حوالے سے، جو سعید غنی صاحب نے کہا میں ایگری کرتا ہوں. نمبر دو، جو آپ نے بات کی کہ یہ مائنڈ سیٹ کا تسلسل ہے، یعنی کلاش والے واقعے کو دیکھیں، وہ ہے مائنڈ سیٹ یا ہے پریشر، یعنی دونوں چیزوں کو وہ ساتھ رکھا ہے. اس میں یہاں میں کیٹیگوریکلی یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ کی نیت، وزیر اعظم کی نیت بڑی صاف ہے، اور اس کے ساتھ تو ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بھی، پوری پولیٹیکل پارٹیز کے مشکور ہیں، اور پوری قوم کے کو ساتھ دے رہی ہے گورنمنٹ کی، پولیٹیکل پارٹیز کے مشکور ہیں کہ انہوں نے بھی مذاکرات کی بات پہلے کی. لیکن اگر یہ دہشت گردی نہ رکی تو ہمیں اپنی پالیسی ریویو کرنی پڑے گی. تو نہیں رک رہی نا، تو وہ ریویو کرنی پڑے گی. نہ رکنے کا کٹ آف پوائنٹ کیا؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹیمز آج بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی ملاقاتوں کے بعد جو وزیر اعظم صاحب ملک سے باہر آ رہے ہیں واپس، ان کو جب بریف ہو جائے گا تو اگر اس میں کچھ بریک تھرو ہوتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ پھر پالیسی ریویو. ڈسکشن کلوز کرتے ہوئے اس امید کے ساتھ کہ ہم سب اچھے حالات کو دیکھ پائیں گے. یہ واقعات جس تسلسل سے ہو رہے ہیں ہمیں اس کے اندر تبدیلی ہوتی نظر نہیں آتی. میرے خیال میں کچھ عرصے میں یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ اگر یہ تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اور اگر اس وقت وزیر اعظم صاحب پاکستان میں ہوئے تو شاید یہ فیصلہ جلدی ہو جائے. اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.